تو غلقہ کے معنی وہی کسی چیز کے ڈھک جانا، چھپ جانا، مراد اس سے دشواری، مشکل. فکشف قناع الانغلاق، قناع کہتے ہیں پردے کو. فکشف قناع الانغلاق، تو اس نے مشکل پردے کو اٹھا دیا، مشکل دشواری کے پردے کو اٹھا دیا، یعنی مشکل چیزوں کو اس نے دور کر دیا. کس سے؟ ان آیات محکمات، ان محکم آیات سے. ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور وہ دوسری وہ آیتیں جو متشابہات ہیں ان سے. ہن رموز الخطاب، اور وہ جو متشابہات ہیں وہ خطاب سے مراد خطاب باری تعالیٰ، وہ باری تعالیٰ کے اسرار ہیں. کس طرح سے اس نے؟ فَكَشَفَ قناع الانغلاق کی تعویل و تفسیرا، تعویل اور تفسیر کے ذریعے سے، یعنی اس کے معنی بیان کر کر، اس کی وضاحت کر کر اس نے محکم آیتوں سے جو دشواری تھی اس کو بھی دور کر دیا، اور متشابہات پر جو پردہ تھا تعویل کے ذریعے سے اس کے معنی بتلا کر، اس کے چاہے اجمالی معنی بتلا کر اس کو بھی اس نے دور کر دیا. اب اگر آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی وہ آیت کریمہ ہے تو آپ بہت اچھی طرح اس مفہوم کو سمجھ جائیں گے، جس میں بات یہ کہی گئی ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب کو اتارا ہے، اور وہ کتاب جس کتاب کے اندر محکم آیتیں ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اور محکم آیتیں وہی کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس قرآن کے اندر متشابہات آیات بھی ہیں، دوسری متشابہات ہیں. تو قرآن مجید کے اندر دونوں طرح کی آیات ہیں، محکم آیتیں بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. محکم وہ آیتیں جن چیزوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اور وہ تمام آیتیں بالکل محکم ہیں، اس میں کسی طرح کا تشابہ نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کا کوئی اجمال نہیں ہے، وہ بالکل واضح آیت ہے. اور بعض وہ آیتیں جن کا تعلق یوں سمجھیے کہ وہ ہماری اپنی ذات سے زیادہ عالم لاہوت سے جن کا تعلق ہے، عالم آخرت سے جن کا تعلق ہے، تو ایسی آیتیں وہ متشابہ بھی ہیں. متشابہ کا مطلب یہ کہ ملتی جلتی، یعنی وہ کلمات ملتے جلتے ہیں، ہماری زبان سے وہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن اس کے معانی اور حقائق تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں بھی ہیں، اور وہ آیتیں ظاہر ہے کہ وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جن کا تعلق عالم آخرت سے ہے، تو ایسی آیتیں متشابہ بھی ہیں. اور ان آیتوں میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے. تو قرآن مجید میں مثال کے طور پر وہ آیتیں جو محکم ہیں، مثال کے طور ہمارے نماز سے متعلق آیتیں ہیں، عبادات سے متعلق آیتیں ہیں، اخلاق سے متعلق آیتیں ہیں، بالکل سب محکم ہیں، واضح آیتیں ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی اجمال نہیں ہے. اور اس کا اگر اجمال بھی جو آیتیں اگر کچھ مجمل ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبیین فرماتی ہیں، اور ہر انسان ان کو سمجھ رہا ہے، کوئی اس میں دشواری کی بات نہیں ہے. لیکن وہ آیتیں جن کا تعلق مثال عالم آخرت سے ہے، تو اب وہ آیتیں الفاظ تو ہماری زبان کے ہی ہیں، لیکن ان کی حقائق تک ہماری رسائی نہیں. مثال کے طور پر کرسی کا لفظ ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، تو کرسی کا لفظ ظاہر ہے کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کرسی کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں. اس کرسی کی حقیقت، یہ کرسی کا لفظ ہماری اپنی زبان سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کرسی سے مراد وہ کرسی نہیں ہے جو کرسی مثال کے طور پر جس پر ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں، جس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ کرسی نہیں. کرسی کا لفظ ہماری اپنی زبان سے ملتا جلتا متشابہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کا علم وہ اللہ کو ہے. عرش وہ ہماری زبان کا لفظ ہے، ہماری زبان سے ملتا جلتا لفظ ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کا علم وہ اللہ کو ہے. تو ایسی آیتیں ہیں. جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نہریں جنات تجری من تحت انہار. اب وہ نہر دنیا کی نہر کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ وہ نہریں، ان نہروں کو ہم اپنی زبان میں، ہماری زبان کا لفظ ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے، جس کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا آخرت کی نعمتوں کے بارے میں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ان کا تصور نہیں کر سکتے.
اب کیلا کا لفظ آیا تو کیلا میں جتنے پھل ہیں وہ مان لو پھل ہماری جیسے دنیا کے پھل ہوں ایسی پھل ہوں گے وہ نہیں، وہ ان کی کیفیت کا علم اللہ متشابہ ملتے جلتے یہ. تو اس کو بہرحال یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ فکشف قناع الانغلاق عن آیات محکمات، تو اس نے مشکل دشواری کے پردے کو اٹھا دیا محکم آیات سے. اور یاد رکھیے کہ محکم آیاتیں کیا ہیں؟ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کے اصل ہیں. اور جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے متشابہ میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس متشابہ پر ایمان لانا کافی ہے. ہاں محکم آیتوں کو ہمیں ماننا ہے، اس کو اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور متشابہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی تلاش اور جستجو میں نہیں پڑنا ہے. تو اسی کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. تو جن کے دلوں میں کجی ہے بس وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں. جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں روح اللہ کہا گیا، کلمت اللہ کہا گیا، اب وہ اسی کے پیچھے پڑتے رہے اور اسی کی تعویلیں کر کر وہ گمراہ ہو گئے. اب وہ اسی کو قرآن نے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے بس وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد ابتغاء الفتنہ، وہ فتنے کی تلاش جستجو، اس کے علاوہ کچھ اور مقصد نہیں. وابتغاء تأویلہ، اور یہ اس کے معنی، اور معنی سے مراد جس سیاق میں بات کی یعنی اس کے فاسد معنی کی تلاش اور جستجو رہتی ہے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، قرآن نے کہا اس کے صحیح معنی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، کلمت اللہ سے کیا مراد ہے، روح اللہ سے کیا مراد ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے. اس کے صحیح معنی کیا ہے اس کو اللہ ہی کو علم ہے. والراسخون فی العلم، اور جو راسخون فی العلم ہیں یقولون آمنا بہ، وہ تو یوں کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، یہ سب چیزیں ہمارے رب کی طرف سے، محکم چیزیں بھی ہمارے رب کی طرف سے، متشابہ بھی ہمارے رب کی طرف سے. وما يذکر الا اولو الالباب. فکشف قناع الانغلاق عن آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات ہن رموز الخطاب تأویلا وتفسیرا. اور اس نے یہ جو پردہ اٹھایا ہے یہ تعویل اور تفسیر کے ذریعے سے. تعویل کا مطلب یہ کہ اس کے معنی بتلا کر، تفسیر کا مطلب اس کی وضاحت کر کر، اور اس کے معنی بتلا کر یعنی اس کے اجمالی معنی بتلا دیے گئے. عرش کے اجمالی معنی آپ اور ہم سب جانتے ہیں، کرسی کے اجمالی معنی آپ اور ہم سب جانتے ہیں، کلمت اللہ کے اجمالی معنی آپ اور ہم سب جانتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. بہرحال وَأَبْرَزَ غَوَامِزَ الْحَقَائِقِ وَلَطَائِفَ الدَّقَائِقِ لِيَتَجَلَّ لَهُمْ خَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَخَبَايَا الْقُدْسِ وَالْجَبَرُوتِ لِيَتَفَكَّرُوا فِيهَا تَفْكِيرًا. وَأَبْرَزَ، اور اس نے، ابرز یبرز کے معنی ظاہر کر دینا، اور اس نے ظاہر کر دیے غوامز الحقائق، حقائق کے غوامز کو. غوامز کا مطلب وہی پیچیدگی کو، حقائق کی جو پیچیدگیاں تھیں ان کو اس نے ظاہر کر دیا. وَأَبْرَزَ لَطَائِفَ الدَّقَائِقِ، اور دقیق چیزوں کے اندر جو لطائف تھے، جو نکات تھے، ان کو بھی اس نے واضح کر دیا. لِيَتَجَلَّ لَهُمْ خَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، تاکہ لوگوں کے سامنے ملک اور ملکوت، ملک سے مراد عالم ناسوت، ملکوت سے مراد عالم لاہوت. تو ملک و ملکوت پوشیدہ چیزیں، خفایا، خفیہ سے خفایا جو چھپی ہوئی چیزیں وہ لوگوں کے سامنے لیتجلی لہم، وہ آشکارا ہو جائیں تاکہ لوگوں کے سامنے ملک و ملکوت وخبایا القدس والجبروت. قدس اور جبروت، قدس اور جبروت یہ اللہ کی صفات کی طرف اشارہ ہے. قدس سے اللہ کی صفات جمالی کی طرف اشارہ ہے، اور جبروت سے اللہ کی صفات جلالی کی طرف اشارہ ہے. اللہ کی ذات میں دونوں طرح کی صفات ہے، صفات جمال بھی ہے، صفات جلال بھی ہے. وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. تو اب یہ اللہ کی جو صفات ہے، صفات جمالی، صفات جلالی، اور اس کے میں
جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان صفات جلالی اور صفات جمالی کی پوشیدگیوں کو آگاہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اللہ کی صفت رحمت کو، اللہ کی صفت قہریت و جباریت کو اس قرآن کے ذریعے سے آشکارا کر دیا گیا، بتا دیا گیا ہے۔ انسان اللہ کی صفات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن مجید میں اللہ کی صفات کا خوب تعارف کرایا گیا ہے، تو ظاہر ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ حقیقت بھی بیان کر دی گئی کہ اللہ کی ذات کا تو ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر انسان اللہ کی ذات پر غور کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کی صفات پر غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی صفت رحمت پر غور کریے، دیکھیے آپ، انسان جب اللہ کی صفات پر غور کرتا ہے تو اس کی رسائی اللہ تک ہو جائے گی، وہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور جو اللہ کی ذات میں غور کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات میں غور کرنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اللہ کی ذات کے بارے میں تو کہہ دیا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لیکن ہاں اللہ کی صفات میں غور کیجئے تو اللہ کی معرفت ہوگی۔ تو اللہ کی صفات کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں قرآن مجید کے اندر ان کو واضح کر دیا گیا ہے، اب رضا ظاہر کر دیا گیا، غوامض الحقائق، حقائق کی باریکیوں کو، دقائق کے نکات کو کھول دیا گیا، اور تاکہ لوگ کے سامنے ملک و ملکوت کی باریکیاں واضح ہو جائیں، اور قدس و جبروت یعنی اللہ کی صفت جلال و جمال کی پوشیدگیاں بھی آشکارا ہو جائیں، لیتفکروا فیہا تفکیرا، تاکہ وہ اس میں خوب غور کریں۔ وقت ہو چکا ہے، اور میں 2-4 منٹ آپ کو کسی کا کوئی بنیادی سوال ہو تو اس کو سن لیتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ آگے کل